سورة فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہوں نے قبرن منور فرما۔ بارلا جتنے مومنین سڑے ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما۔ پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما۔ میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت واسطہ مریض مومنین مومنات نو شفاء کلی عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین نو اولاد عطا فرما۔ مسافرین دے سفر بے خطر فرما۔ سنو حج و زیارات تو مشرف فرما۔ پورا شعب دور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی ایک دفعہ با آواز بلند صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زبانہ نو معطر کرو با آواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيد العرب والعجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات۔ وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين۔ صلوات۔ زينة المسجد والمنبر فاوته العهد والبدر وبير العلم أبي الحسن والحسين، سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين۔ صلوات۔ وعلى السيدة الجليلة المخدوم
جدہ وسطی آئی بطول مخدومہ ہے جدہ نبی دی دھی یتیم ہوئی ہے مظلوم دل مغموم دل محرومت انحق میراث سے ابیہا جدہ خالی واللہ بطول اللتی قالت سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا وعلا اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین علی الحسن المعصوم المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح من الکفا فی الکربلا فی یوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا صلوات سارا دن دی مجلس تھکے ہوئے عزادار زیادہ طولانی مجلس دا وقت ہی نہیں ایک پیغام تاکہ مجلس دا مقصد پورا ہو جائے قرآن کتاب ہدایت اس قرآن دے اندر ہر رتب و یابس دا علم موجود ہے یہ قرآن ساڑے نبی تے نازل ہومن والا وہ معجزہ ہے جڑا قیامت تک باقی راسی اور اس قرآن دے اندر خالق کائنات نے ہدایت دا مکمل ساڑے واسطے سامان مہیا فرمایا پھر اس قرآن دے یہاں کوئی چند جلدہ نہیں ایک جلد مشتمل ایک کتاب مختصر مگر جامع کتاب خالق کائنات نے بعض واجبات نو اسے قرآن کسے ایک آیت دے ایک حصے بیان فرمایا پھر آخر قرآن تک دوبارہ اس واجب دا تذکرہ نہ ہویا اسے مختصر کتاب اختصار دے باوجود کچھ ایسے واجبات بھی ہیں جو خالق کائنات نے انہاں دا اسے مختصر جئی کتاب بار بار تکرار فرمایا تو ایک مختصر اور جامع کتاب دے اندر ایک موضوع کئی دفعہ ونجنا اس موضوع دی اہمیت تے دلالت کر دے بار بار تکرار ہون والے موضوعات چوں سر فہرست موضوع ہے والدین نال احسان کرنا 14 مقامات ایسے رحمان اللہ نے والدین دی عظمت نو بیان فرمایا اس دے مقام نو بیان فرمایا کیونکہ معاشرے دی بدحالی والدین دا مقام جڑا اللہ نے والدین نو عطا کیتا اولاد متاسفانہ والدین دی عظمت نو نہیں پہچانیا یا پہچان کے وہ احترام نہیں کر رہی 4 مقامات اور جوان جڑے مجلس سے تشریف فرماؤ ایسے ہیں اپنی الوہیت دے بعد اللہ نے والدین دا تذکرہ فرمایا اللہ تشرکو بہی شیعہ وبالوالدین احسانا کتھائیں پہ فرمائیں دے شرک نہ کرو فوراً بعد فرمایا اپنے والدین نال احسان کرو دوسرے مقام دے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ توڑے رب دا ارادہ یہ ہے جو عبادت فقط اللہ دی اللہ دے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی
عبادت دی نفی اپنے غیر دے عبادت دی نفی دے فوراً بعد والدین دا تذکرہ میرے جیسا اس مکتب دا طالب علم سوچن تے مجبور ہوندے کتنی عظمت ہے وہ والدین دی اپنی توحید دے بعد خالق نے جنہ ہستیاں دا تذکرہ فرمایا اور رحمان پہ فرمائیں دے او حضرت انسان ہاں شرک نہ کر میرے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کر لیکن اپنے والدین دا اتنا احترام کر جتنا احترام کرن دا حق ہے کتنی عظمت ہے والدین دی پھر والدین دی عظمت تو انبیاء نو بھی معافی نہیں تو اور میں کس باغ دی مولی 5 انبیاء دا ذکر ہے کیونکہ طولانی مجلس دا وقت نہیں ایک جملہ ہی میں جناب دے سامنے بیان کرنا 5 انبیاء دا ذکر ہے الحمدللہ کے والناس تک اس خالق کائنات نے انبیاء دے قرآن کس سے بیان فرمائے ساڑھے واسطے درس عبرت ہے سب تو زیادہ تذکرہ جناب یوسف دا 111 آیات جناب یوسف دا خالق نے تذکرہ فرمایا کتنا جلیل القدر نبی سارا قصہ نبی دا بیان ہویا اور نوجوان جدہ والد دا مرحلہ آیا ہے نا عظمت والدین دا کتنا جلیل القدر نبی خالق نے اس کھوئی جو چاہ کے ایک تخت بٹھا دیتا پھر کیسا خالق نے علم عطا کیتا اس دی محافظت فرمائی جدہ بڑے عرصے دے بعد جناب یوسف تے یعقوب دا ہوئے نہ سامنا اللہ دے نبی یعقوب نے مدت بعد اپنے اس یوسف نو ڈٹھا جس نے فراق رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں ہیں نا ڈٹھے نا جناب یوسف نو فوراً جناب یعقوب سواری تو لتھے دوڑے اپنے بیٹے یوسف والے پاسے کہیں لے اللہ دا نبی جھڑن دے وقت اٹھین دے ادھے جناب یوسف دی کیڑی حالت سواری تے موجود تھوڑی دیر واسطے اللہ دے نبی یوسف نے سوچیا آیا میری شان بھی ہے اسی طرح جی میں میرا والد دوڑ کے میرے پاسے آ رہے ہیں میں بھی لہ کے دوڑ کے اسی طرح والد دا استقبال کرا سوچیا کیوں جو میں ہاں ایک ملک دا بادشاہ میرے نال وزیر مشیر آیا میری شان بھی ہے اللہ دے نبی تھوڑی جی دیر سوچیا پھر سواری تو لتھے ہاں چلے اپنے والد جناب یعقوب دے استقبال واسطے اور نوجوان جڑے اس مجلس سے تشریف فرماؤ اللہ دا ایسا جلیل القدر نبی اجا جناب یوسف نے چاند قدم چائے ہیں جو جبرائیل نازل ہوئے جبرائیل نے آکے آکھیا اللہ دا نبی یوسف اپنا سجا ہاتھ باہر کٹ اللہ دے نبی یوسف نے سجا ہاتھ باہر کڑیا فرمایا کھول سجا ہاتھ اللہ دے نبی نے کھول لیا ایک نور ظاہر ہویا جڑا آسمانہ تے چلا گیا پوچھیا جناب یوسف جبریل کیسا نور آئی جبریل نے عرض کی تھی یا نبی اللہ اے نور نبوت آئی جڑا اس رحمان اللہ تیری نسل چو واپس لے لے اللہ اکبر اللہ دے نبی آدھے جبریل میرا جرم جبریل نے آکھے یا نبی اللہ جدہ جناب یعقوب نے تو انہوں ڈٹھے نا اپنی سواری تو لے کے توڑے پاس سے دوڑے تُسا تھوڑی دیر سواری تے بے کے سوچی ہے جو میاں ایک ملک دا بادشاہ آیا میری شان بھی ہے میں بھی ضعیف باپ دا اسی طرح استقبال کراں جی میں میرا والد پہ آندے جڑا تھوڑی دیر بے کے اپنے مقام نو سواری تے سوچی ہے نا وقت سواری تو لتھے اس رحمان نو پسند نہیں آیا اے ہائی تر کی اولا اس رحمان اللہ اس دی سزا دے طور تے نور نبوت نو تیری نسل جو واپس لے لے اللہ اکبر کتنی عظمت ہے والدین دیو نوجوان گھر ایسیاں 2 عظیم ہستیاں موجود ہیں میں در بدر دیاں ٹھوک رہا ہوں بعض روایات موجود ہے بنی اسرائیل دے انبیاء تو ہی زیادہ مقام ہے گھر دے اس بزرگ ماں اور باپ دا کتنی عظمت ہے والدین دی ایک شہید دا بھائی پیغمبر دی خدمت جا کے آدھا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے جڑا شہید راہ خدا ہے دسو نا جنت جس دا مقام کتنا بلند ہے اللہ دے نبی فرمایا تیرا بھائی جنت چی نہیں تو جنت جس دے مقام پہ پوچھنا ہے ادھے یا رسول اللہ تو سہیں تو فرمائے جو شہید دا پہلا قطرہ زمین تے تے وہ جنت چ معصوم پیغمبر فرمایا ایک گل اپنی جگہ تے سچی ہے لیکن رحمان اللہ نے اپنے والدین دے نافرمان تے اپنی جنت نو حرام کر چھوڑیا ہے دنیا اور آخرت دی بھلائی چاہی دی اور نوجوان جڑے مجلس وچ موجود ہو
دنیا اور آخرت دی بھلائی چاہی دیئے تا والدین نو راضی کر کدائیں سوچے آخری گل کیونکہ وقت نہیں تلانی مجلس دا میں نو احساس ہے صبح دی مجلس شروع 2.5 سپاریاں تے مشتمل ہے سورۃ بقرہ کدائیں سوچے رحمان اللہ اور ہے بھی توقیفی نا گاں دے نا تے ایک سورت کدائیں سوچو فکر کیتی ہے اور رحمان اللہ ایک امر لے پاس سے متوجہ کرنا چاہتا ہے بنی اسرائیل دا ایک شخص ہے جناب یعقوب دی نسل چوں چچا زاد بھائی نو رشتے دے معاملے قتل کیتا لاش چاہیتے ہم سٹ چھوڑی مخالف قبیلے صبح دوئیں قبیلے ایک دے بے دے سامنے تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے تساں ساڑا قتل کیتا ہے خون ریزی دا خطرہ موسیٰ نبی دا زمانہ ٹر کے آئے اللہ دا نبی کوہ طور تے تساں مناجات کر دے ہو بارگاہ خدا بندی چوں پتہ کرو جو اس مقتول دا قاتل کون ہے اللہ دے نبی سوال کیتا آواز قدرت موسیٰ انہوں آنکھ ایک گاں ذبح کرو اس گاں دا ٹکڑا چاہ کے مرن والے نہ لیسو او زندہ ہو کے اپنے قاتل دا نام دسے پھر یہودی ہیں بہانے خورا دن پچھا او جڑی گاں ذبح کرنی ہے او کیڑے رنگ دی ہوئے آواز قدرت آئی پیلے رنگ دی پچھ دن چھوٹی ہوئے بڑی فرمایا درمیانی ایک شرطاں پچھ دے گئے اللہ شرطاں لیندہ گیا جد شرطاں ختم ہوئی رحمان اللہ دی آواز موسیٰ انہاں نو آکھے ساریاں شرطاں جڑیاں پچھیاں نے نا انہاں شرائط علی گاں ذبح کرے سو دا ٹکڑا مرنا لے نہ لے سو او زندہ ہو کے اپنے قاتل دا نام دسے سی اور رحمان اللہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے چاہوے یا مردے نو زندہ چکرے آو اپنے قاتل دا نام دسے آو سانو رحمان اللہ اس قرآن کتاب ہدایت ہے اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے او اولاد عظمت والدین نو پہچان کچھ نیکیاں ای ہو جائیں نو نوجوانو آخرت اس نیکی دا عجر محفوظ ہو سی آخرت تو پہلے رحمان اللہ اسے دنیا جو اس نیکی دا عجر عطا کرے سی انہاں نیکی ہے جو سر فہرست نیکی ہے والدین نال اچھا سلوک اور گاں گلندے انہاں شرطاں لی گاں ایک تاجر دے بیٹے کل موجود ہے ادن ویچ آدھے تا میرے والد دی نشانی ہے 8ویں معصوم کل پوچھے لوگا سورہ بقرہ دا نا بقرہ کیوں ہے گاں دے نا تے ایک سورہ معصوم فرمائے اللہ ایک امرہ لے پاس سے متوجہ کرنا چاہتا ہے کچھ نیکیاں ہی ہو جائیں جو اللہ اس سے دنیا چاجر عطا کرے سی نوجوان تاجر دا بیٹا آئی آپ ہی تاجر آئی کیتا کیا ہے سکیڑا عمل ہے جس دی وجہ نال اللہ اتنی بڑی پاداش نوجوان نے ایک معاملہ کی کوئی شیخ خرید کی تھی جدہ پیسے دیون دا وقت ہے نہ گھر ہے پیسے چاون ڈٹھیس جڑے صندوق کے پیسے موجود ہیں اس دی چابی والد دے تکیے تلے تے والد آرام پہ کرتا ہے اس آکے ڈٹھے میں چابی چیننا پیسے واسطے میرا والد نیندر تو بیدار ہو سی اگر میں والد نو بیدار نہیں کریں دا تو اتنا منافع اللہ معاملہ میرے ہتھوں لگا ویسی تھوڑی دیر سوچن دے بعد فیصلہ ایک ہی تیس جو اے دنیا دا معاملہ فس کی تس والد نو بیدار نس کی تا آکھس میں سودا نہیں لے سکتا کیونکہ میرے والد آرام کر رہے ہیں میں نہیں فس کر سوڑے سودا والد جدہ نیندر تو اٹھیا تو لوگاں دسیا آج تیرے بیٹے تینوں نیندر تو بے آرام نہیں کیتا اس وجہ نال اس نو اتنا بڑا نقصان ہے اتنا منافع اللہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے والد بیٹے دے اس عمل تے خوش ہویا جو اتنا میرا احترام کیتا ہے جو میں نو نیندر تو نس اٹھایا دنیا دا معاملہ چھوڑ دیتا ہے والد خوش ہو کے اگایا گاں دیتی نال دعا دیتی شاءاللہ اللہ اس سجتے نو برکت پاوے ٹورائے نہ دائے تا میرے والد دی نشانی ہے بھی چیندہ نہیں موسیٰ نبی نو سفارشی لائے اللہ دے نبی جدائن نہ سفارشی بن کے ہونو تاجر دا بیٹا دے ہونو وکا ہوئے پھر فرمایا قیمت آدھے اللہ دے نبی قیمتی تسان لاؤ موسیٰ نبی فرمایا قیمت میں نہیں قیمت و رحمان اللہ لے سی کتنی قیمت ہے ہوئی والد نو نیندر تو بے آرام نہ کرن دا آجر آواز قدرت ہے موسیٰ انہوں آنکھ ایک پاسیوں گاں رکھن بے پاسیوں خالص سونا رکھن اتنی مقدار اس دی قیمت ہے اسی طرح ہویا گان دے وزن دے برابر سونا دیتا گیا انہاں وہ گان لئی ذبح کی تھی ٹکڑا مرنا لینا لایا اس اپنے قاتل دا نام دسیا یہ زندہ ہومن والا شخص 70 سال تک زندہ رہا کتنی خالق نے پاداش اسے دنیا چتا کی تھی ایک دنیا دا معاملہ والد نو بے آرام کرن واسطے چھوڑے اس رحمان اللہ اس دا اتنا عجر دنیا چتا کی تھا
دنیا اور آخرت دی بھلائی نوجوان وقت نہیں میں ساری تفصیلات چھوڑ دی تھی ہاں دنیا اور آخرت دی بھلائی چاہنے والدین نو راضی کر پھر جتنے والدین اس مجلس سے بیٹھے ہو کس سے وجہ نال اولاد تے ناراض ہو نہ تے راضی ہو جاؤ والدین اولاد تے ناراض انہوں دی دنیا ہی برباد آخرت ہی برباد اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو آج علی مجلس سے جوادہ اور تحیہ کرو کس سے وجہ نال والدین ناراض ہیں انہوں راضی کر لو کیونکہ خالق کائنات نے لوح محفوظ تے اپنی اطاعت دے بعد والدین دی اطاعت واجب فرمائے اللہ دی رضا چاہنے والدین نو راضی کر بس عزاداران مظلوم کربلا بہت بڑا اجر ہے اس مجلس حسین دا قیامت علیہ دہاڑے آر اکھ روسی او اکھ نہ روسی جڑی رنی غم حسین اچ بڑا سونا منہ بنسی روایات موجود ہیں عزادار دنیا اپنے آرام اچ موجود ہے تو آرام بھلا کے عزا خانے اچ موجود ہو بڑی قیمت ہے عزادار دے آنسو دی پھر تیرے میرے تے پابندی نہیں فطرت انسانی ہے تھک ونجنا دو ترے مہینے تو مسلسل مجالے سزاداریاں پھر تیرے میرے رومن تے پابندی نہیں تو تے میں آزاد طور تے رو سکنے ہیں یہ پابندی ہے تا علی دیاں دھیاں واسطے ہے سکھ دیاں گئیاں حسین دیاں بہنا عزادار مظلوم کربلا دے کہیں نہ رومن دیتا علامہ نکن دے جملن وہ فرمین دے آئے نسا قدائیں مٹیاں تے بے کے نہ روائے ہاں رومن دے میں نا حسین دے بعد حسین دیاں بہنا نو عزادار تشریف فرماؤ کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام ظالمان ڈیوٹی لئی ہوئی آئی خبردار کوئی پرددار نہ روے اجر کو من اللہ بھیڑ روے ظالم تازیاں نہ مارے نا دھی روے ظالم تازیاں نہ مارے نا آنکھیں نہ باغی دی بھین نہ رو کوئی آنکھیں باغی دی دھی نہ رو سکھ دیاں گئیاں علی دیاں دیاں وطرائے موقع ملنے نے رومن دے عزادارو پہلا موقع جدہ شام نو فتح کرنے ہیں نا علی دی دی یزید سے سجاد توڑیاں قیدہ رہائے توڑی مرضی شام رو یا وطن ور جلو اجرو کو مل اللہ شام ہو گئی ہے میں نے توڑا احساس ہے ہر کوئی وستے گھرن جو ایسو سڑا کی دے نا عزادارو جتھے مجلس سے حسین ہوئے ہاں کوئی بقیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہو سی اجرو کو مل اللہ کوئی برادی مکان جھلن شام چوائی بیٹھی ہو سی اجرو کو مل اللہ ہے کر کے رومانا لے حسین دی صفحے ادا بچھائی ہے نا وہ ماں نہ آئی ہو سی عزادارو جیڑی ہاں جیڑی چکیاں پی پی کے حسین نو پالے آئی پہلا موقع یزید جد سڑے سید سجاد نو توڑیاں قیدہ رہا ہے نا آکے سید سجاد اطلاع دیتی پھوپی اماں قیدہ رہا ادھی سجاد یزید نو آکھ میں وطن تے نوے ساں پہلے ایک مکان خالی کراوے میں رج کے بھیران رو نہیں سکی عزادار تشریف فرماؤ توڑے دل قبر حسین مکان خالی ہویا شام دی عورت آئیاں ادھی علی دی دی او شام علیاں میں پہ وینیاں مدینے میں جدہ آئیاں منا رش بھیر آئی متاں کوئی میں نو پتھر نہ مار سکی ہوئے میں زینب حاضر اجرو کو مل اللہ ہے کر کے رومانا لے بڑے درداں لے عزادار میں تا سمجھے تھکے بیٹھے ہو سو آدھین بی بی سانو معاف کر سانو نہیں پتا سانو تا ظالمہ آکھے آئی جو باغی دی بہنے سانو تا نا پتا تیرا بھرا نمازی اجرو کو مل اللہ دیان دے پردے امنی عزادار مالک توڑے مرحومین دے درجات بلند فرماوے ترائے دہاڑے شام اج بھرا دا ماتم کیتا سٹور پہ کافلہ اس منزل دے کافلہ عزادارو جتھو دو رستے توڑے چی کوئی تازے اربعین دے زوار بیٹھے ہو سن پوچھئے سجاد ہے اماں سدھا مدینے ونجنے یا کربلائی ونجنے عزادارو سن سو بھین دی حسرت دی سجاد جدہ میں کربلا چھوڑی آئی نا میرے ویر دی اللہ شاہ دھوکتے آئے
میری حسرت میں وانج ویکھاں کہیں قبریں بنائیں یہ کوئی نہ عزادارو تسا میں ساڑا ایمانی رشتہ ہے میں نہ آنکھا نال لٹھے جدہ لوگ نجف تو کربلا مشی کریں دینا 4 یا 5 دن اندر سفر طے کر کے پہنچ دینا تے مولا حسین دی زری نظر آن دیئے میں نہ آنکھی نال لٹھے لوگاں دے ہتھو سامان ڈھائے وین دینا دوڑ کے غریب کربلا دی زری نو عزادار زوار ہاں اللہ کیا دن مولا تیرے اکبر دے بڑے ارمان تیرے اصغر دے اجرکم اللہ دعا منگو روندی اکھی نال مالک اتنے تئی موت نہ دے وے اتنے تئی بہن تے بیرادہ زوار نہ بناوے عزادارو تیرا میرا ایمانی رشتہ ہے اللہ جانے جدہ بہن قیدہ نبھا کے آئی اسی کربلا 20 سفر جدہ کربلا دی سرحد تے آئے نہ قافلہ عزادارو پوچھ دیئے ہیں سجاد کربلا آ نہیں گئی سید سجادہ دن ہے اماں معاملہ دے تپر دے آئین کہیں دیتی ہے یہ اطلاع عزادارو بہن آئی نا آدھی سجاد میں نو اطلاع کہیں نہیں دیتی میں نو ویر دے خون دی خوشبو پیان دیئے عزادارو لے کھڑی علی دی دھی ترے دیڑے بھیرا دماچم کربلا شام ہو گئی ہے میں نو احساس ہے عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد حکم دیتا ہے ڈٹھے سجاد جو اس سے حالت نال پرددار روندے رہے کوئی پرددار مر ویسی امام دا حکمن کے ساری بی امام اللہ تے سوار کوئی تو مجلس سے چھوٹی اولاد علی بیٹھا ہو سی سید سجاد ڈٹھے اصغر دی ماں ملک نظر نہیں آئی آئے نتھے جتھے مولا حسین دی قبر آئی اجرکم اللہ ہے کر کے رومنا لے ڈٹھے نا مولا حسین دی قبر دے سین روا بیٹھے رون دینا آکے سید سجادہ دینا ہے اماں تساں وطن نہیں جلنا عزادارو اصغر دی ماں دیا ہے سجاد کیڑا وطن میرے تا اس گھر نال سانگی موک گئے اجرکم اللہ میرا حسینی کربلا میرا اصغری کربلا اور سجاد میری ایک دی آئی جڑی شام سام گئی ہے اجرکم اللہ ہے کر کے رومنا لے امام دا حکم آئی من کے سین کھڑے ہوئے ارباب مقاتل لکھا ہے مولا حسین دی قبر علی پاس سے ویک کے اصغر دی ماں دی مولا توڑی اللہ شنٹھی ہم دھوکتے پیاس سے زبا ہوئے ہو ویندی پہیاں مدینے جو امام دا حکم ہے وعدہ پہ کرینیاں جتنے تائیں زندہ راسان نہ چھانتے باسام نہ ٹھنڈا پانی عزادارو ارباب مقاتل لکھے جتنا عرصہ اصغر دی ماں زندہ رہی ہے نہ چھانتے باویا نہ ٹھنڈا پانی چھوٹی اولاد لے گرم پانی ملیا پیویا منہ پھر ونیا کربلا لے پاسے آکھیا اصغرہ باویں جو گرم ہے ماں نو مل سکیے یو میرا واندے دریا واندی منتے تسا زبا ہونا اللہ اجرکم اللہ بس عزادارو ٹر پہ کافلہ توڑی انتظار مقامہ ایک دا ایک بین جدہ پہنچے نا کافلہ مدینے دے باروں سید سجاد خیمے لائے مدینے دے باروں ڈٹھے اس رنگ نال پرددار مدینے چ داخل ہوئے کوئی پرددار مروے سی سڑیا نے بشیر نو میرے قریبا بشیر قریب آئے پوچھیا نے تیرا بابا شاعر آئی تو بھی شعر جاننا ہے آدھے ہاں مولا آدھے نوانجر مدینے دے لوگاں نو اطلاع دے آنکھ مدینے دے سردار اجڑ کے واللہ ہے سیالم چاہیس مدینے دیا گلیاں عزادار و بشیر اعلان کر کے ودا دے لوگاں مدینے دے سردار اجڑ کے واللہ ہے عزادار و اعلان ہر کے سنے جیوے محمد حنفیہ سنائی کہیں نہیں سنے سارے لوگ ادائی ٹورے نجد سید سجاد پرددار نال بیٹھے آئے نا آئے کر کے رومنا لے جڑے جان مجلس سج بیٹھے ہو بشیر اعلان ودا کرے ہمیں عزادار و اکبر دے سینگے سامنے آگیا دن رسا اکبر والے آیا کوئی نا اجرکم اللہ بڑے دردان لے عزادار آدھے آمدن خیر دی ہوئے اکبر کربلا مارے گیا قاسم دے سینگے انہوں محمد دے سینگے سجاد کھڑے آدھن سارے مرد مارے گئے یا سجاد والے آئے یا سجاد باکر اوہ اوکھی منزل تھی آگیا جنہاں گھران تے عباس تے علم لائے ہوئے نا وہ بنو ہاشم دا محل ہے بشیر اعلان ودا کریں دے ایک
چھوٹا جیا بچے جیا کہ بشیر دا دامن پایا آگیا دا اعلان کرنا لا منت لائیو اعلان سارے دروازے دکارا بشیرہ دے بچہ تو گونے آدھے میں عباس دا پدر جیل دا کھیائی مدینہ چیا اجرکم اللہ کر کے رونا لیا میں تاکھے تھکا بیٹھو سے آدھے میں عباس دا پدران جیل دا کھیائی مدینہ دے سردار والا آدھے میری دادی ام البنین بیچین منت لائیو اعلان اجرکم اللہ کر کے رونا لیا بشیر ٹردو یا ام البنین دے دروازے تے آئے پوچھ دیئے سین تو جو ودا دے مدینے دے سردار والا ہے نا دیئے مدینے دا سردار تو میرا حسین حسین ولی یا کوئی نا بشیرہ دے بی بی آمدن خیر دیو بھی حسین کربلا مارے گیا اتنا ناز آئے سباس دے باغمت ہے حسین دی شہادت سنے آدھیے تو جو آدھے حسین کربلا مارے دسا اتھے کوئی عباس بھی آدھے بی بی کوئی تنا ہوتا حسین دا سکا جی اجرکم اللہ ہوتا حسین دا سکا بھرائی آدھیے وقت کی میں مننا میرا غازی بھی جینا اجرکم اللہ دے بی بی من غازی پہلے لہگی آیا جدہ پتر دی شہادت یقین ہویا انہوں نے ساکھیا ہے عباس نے ساکھیا ہے حسین ام البنین دمو پھر گئے کربلا لے پاسے آدھیے آیا زینب تیرا پردہ تیرے پردے اندازہ میں عباس آئی او یہ غازی لہگی ہے تیری چادری لہگی اجرکم اللہ آخری جملے شام ہو گئی ہے ان جدہ علی دی ادھیا نانے دی قبر دے آئے آلیا آکے نانے نو سفران دے آل چیل آدھیے نانا تیری دی دھیا میرا سلام آدھیے نانا میں حسین مرائیا آدھیے نانا قبر تو بہرا دھیا قیدہ نبھا جی اجرکم اللہ کر کے روانہ لے تھکی ہوئی شام میں سفران دیا نانے نو حال دینے جدہ آلیا تھک پئیے او پیغمبر دی قبر نال کھجور دا درخت آیا آلیا پیشانی ونج لائیا یہ جملے حسین بخش جاڑا مرحوم پڑے آئے نمج میں جو ایک سید اٹھائیا آنکھی آئی جاڑا سیب او کوئی تھکا ہویا مسافر آئے او کانڈ دی ٹھیک لینا آیا آلیا پیشانی کیوں لائیا او جاڑے سیب آنکھی آئی نا پرو نا میں نو روا او کانڈ دی ٹھیک لینا جیدی کانڈ سلامت ہوئے آلیا کربلا تو شام تازیانے جھلے جی اجرکم اللہ عزادار تشریف فرماؤ نانے دی قبر چھوڑیے آلیا ماں دی قبر تے آئیے علماء فرمین دن 8 ربیع الاول رات ٹائم آئیے جدہ زینب ماں دی قبر تے آئیے جدہ ماں دی قبر تے آئیے آلیا کھڑ نہیں سنگی جھڑ پئیے ماں دی قبر نوحانال شلائے آدھی اماں قبر تو بہرا اماں تینوں ہی کو تازیانا لگائی قبر تائیں رونی گئی آوے آدھی اماں میری کانڈوے کھمیں شام اجرکم اللہ بس ازادار آخری جملے ازادار ماں دی قبر چھوڑیے سوارس دے گھر رہیے آگیا دی عبداللہ میرا حسین ہمارے اگے چاچے جایا میرے غازی دے بازو کلم ہو گئے آدھی عبداللہ میرے اکبر دے سین
عبداللہ دے زینب ہر قیدہ دے سی جوڑی دلانی چایا آدھے زینب دسا میری جوڑی وفا نہیں کی دیا آلیہ دی عبداللہ تیری جوڑی مامے تو قربان ہو گئی ان پوچھ دے دسا آخری لے کوئی گلی کرے دے آئے آخری لے دی گل دلام آئے آلیہ دے دوے ہاتھ بلند ہوئے مچھے تیرا کیا دیئے عبداللہ جوڑی سلام نے دیا ہوئی ازادار والی دے ہتھاں دا بلند ہونا عبداللہ غش کر کے ڈھائے گیا ہے او جدہ غش تو وفاقہ ہویا ہے او زینب دی عبداللہ حسین دا دسام اتنا نہیں رلنا او غازی دا دسام غش لیا کی دیا او جوڑی دے سلام غش کر گیا ہے عبداللہ دے زینب میں جوڑی نو نہیں رلنا او تے سلام واسطے ہاتھ بلند کی تیلا او زینب تیرے ہتھائیں رسیاں دے نشالا آدھیے چاچے جایا او میں شام دیا قیدہ نوا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین